بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اور جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی بے سکونی و تذلیل دیتا ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، وہ انسان وہ مرد ہے جس میں یہ خامیاں، یہ غلطیاں موجود ہوں، کیونکہ یہ 3 غلطیاں اس کی بیوی کی زندگی کو دشوار بنا دیں گی۔ پہلی غلطی کہ وہ نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہو۔ دوسری غلطی کہ وہ خود کو ہمیشہ صحیح، اعلیٰ اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہو۔ اور تیسری غلطی وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہو۔ یاد رکھنا، جس انسان میں یہ 3 خامیاں موجود ہوں، اس کے ساتھ رہنے والے رسوائی اور پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، میں ایک جھلک میں کیسے پہچان لوں کہ کس انسان میں یہ غلطیاں موجود ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اس غلطی کی جڑ خود کو محترم اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تم جب بھی کسی انسان سے ملو تو یہ دیکھو کہ وہ لوگ جو حیثیت میں اس سے کم ہیں، ان سے وہ کس طرح سے ملتا ہے، اور جو لوگ حیثیت میں اس سے بڑھ کر ہیں، ان سے وہ کیسے ملتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس دنیا میں سب سے عظیم انسان وہ ہے جس میں یہ خوبی موجود ہو کہ اپنے سے کم انسانوں کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے، برابری کا حق دیتا ہے، اور یہی صفت اس کے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے، زندگی کو رونق بخشتی ہے اور آخرت میں بھی عظیم انعامات کا سبب بنتی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیوی پر شک کرنا کیسا ہے؟ ایک عورت حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا علی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے۔ تو حضرت امام علیہ السلام نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی کا لڑنا صرف 2 لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ 2 نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، 2 خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اپنے اس رشتے سے احساس، دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جب میاں اور بیوی کے بیچ میں احساس ختم ہونے لگتا ہے تو دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے، اور میاں اور بیوی کے رشتوں کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، اور جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے وہاں سے یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ مرد عرض کرنے لگا، یا علی، میں شک کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک پیدا ہو جاتا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، شک کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ حادثہ، جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے، چاہے وہ اسے دیکھے، سنے یا پھر محسوس کرے،
تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر سے اپنے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیتا۔ اور دوسری وجہ احساس کمتری، جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور وہ اپنی شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ جھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اے شخص، تم اپنے دماغ سے ان 3 وجوہات کو ختم کر دو، اور اے عورت، تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو، اور ہر رات سورہ ناس اور سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھو، اور اپنے رشتے کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگو۔ اللہ کے کرم سے تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جھوٹے پیار کی پہچان کیسے کریں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی، یا علی، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں، انسان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، انسان اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور نظر آتا ہے، میں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں، میں نے لوگوں پر ہمیشہ بھروسہ ہی کیا ہے، ان پر اعتبار کیا ہے، ان کے ساتھ میں نے نیکیاں ہی کی ہیں، لیکن بدلے میں مجھے ہر بار دھوکہ ہی ملتا ہے، یا علی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، جس کے ساتھ تم نیکیاں کرو، جس کے ساتھ تم بھلائی کرو، جس پر تم اعتبار کرو، بھروسہ کرو، اس کے شر سے بچو، اور انسان کے ساتھ کی جانے والی نیکی کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے طلب کرو۔ پھر اس عورت نے کہا، یا علی، آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس عورت نے دست ادب کو جوڑ کر کہا، یا علی، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے ہمیں وقت سے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ کہیں وہ جھوٹا فریب تو نہیں کر رہا؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سامنے والا بندہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے تو تم 3 مرتبہ یا ودودو، یا حکیمو، یا کریمو، یا رحمانو دل ہی دل میں پڑھو، پھر اس کے بعد اس کے چہرے کی طرف دیکھو، یعنی کہ جس شخص کا آپ کو پتہ لگانا ہو کہ وہ بندہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے یا نہیں، تو جب بھی تم اس کے سامنے آؤ تو دل ہی دل میں 3 بار یا ودودو، یا حکیمو، یا کریمو، یا رحمانو، یہ 1 بار ہوا، اسی طریقے سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھو، اگر اس بندے کا چہرہ تمہیں منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں تکلیف دے گا، یعنی کہ ایسا بندہ تمہارے ساتھ فریب کر رہا ہے، جھوٹے پیار کا ناٹک کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس بندے کا چہرہ جیسا ہے ویسا ہی رہے، یعنی کہ عام انسان کے جیسا ہی دکھے، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن تمہیں دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے، اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے، تو سمجھ جانا یہ انسان اپنے وجود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی سامنے والے انسان کا پتہ کرنا چاہتے ہو کہ سامنے والا بندہ نیک ہے یا دھوکے باز، تو آپ بھی اس عمل سے آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں۔